بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حمزہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1944 ہے. اس کا حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن دفن میں مشغول تھے، تو کچھ آیت نازل ہوئی تھی جو رجم کے معاملے پہ تھی، اور جو 2 سال سے بڑی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دودھ پلانے کے حوالے سے تھی، تو وہ کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ آیتیں کا صحیفہ پرچہ جو بھی تھا وہ اماں عائشہ کے بستر پہ تھا. ایک بکری آئی اور وہ بکری اس صحیفے کو، اس صفحے کو یا اس پرچے کو وہ کھا گئی. تو اس حوالے سے مجھے کچھ معلومات دریافت کرنی تھی کہ کیا ایسا ہوا ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے پلیز. جزاک اللہ. ہاں شکیل، یہ تو نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ کی 1944 اس وقت میرے سامنے بھی موجود ہے، اور میں اس پر ہمیں ضرور گفتگو کرنی چاہیے. اور اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں جب بھی ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو اس میں موجود راویوں کے بھی جو ہے کچھ اصول ہوتے ہیں جس پر محدثین گفتگو کرتے ہیں. تو جو تم نے یہ روایت بتائی ہے 1944 ابن ماجہ کی، یہی روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور وہاں پر لیکن یہ ضعیف کے درجے پر ہے. ایسا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر محدث جو ہوتے ہیں، ایک محدث کسی حدیث کو صحیح کہتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کو ضعیف بھی کہہ سکتا ہے. یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں بآسانی ہمارے علمی لٹریچر میں، جو دین سے وابستہ ہوتا ہے اس میں ہم کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. میں یہاں پر توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ یہ چیزیں تو بچپن سے میں نے بھی بہت سنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ قرآن مجید ان کی بکری کھا گئی تھی. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی خاص مکتبہ فکر کے منشور میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے. میں صرف اس بیانیے کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں پیش کیا جاتا ہے. تو بچپن سے ہی ہم سنتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، جو کہ قرآن مجید میں آیت میں ایک پوری آیت ہے اس پہ نا، اس میں یہ سب تذکیر آ جاتی ہے. لیکن میں ادھر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید کوئی ایک ایسی کتاب نہیں تھی جو کہیں پر اگر رکھی ہوئی ہے یا میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور وہاں سے غائب ہو جائے تو پورا قرآن مجید جو ہے دنیا سے غائب ہو جائے گا. یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو یہ روایت ہے، تو اگر ان کے گھر میں بکری کچھ آیت جو ہے وہ کھا گئی، وہ لکھی ہوئی تھی ایک صحیفے پہ، تو وہ قرآن مجید اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا. یہ اس کا بڑا اہتمام تھا. اس کی حفاظت پر یقینی اس طرح سے آ جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ قرآن مجید ہماری نمازوں کا حصہ ہے. صحابہ بھی اس کو نمازوں میں پڑھتے تھے، اور جہری قرأتوں کا اہتمام ہوتا تھا. اس پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے قرآن مجید پڑھتے تھے. کہ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے. آج تک امت کی تاریخ نکال لی جائے تو اس میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی جو ہے کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ، جہاں تک کچھ چھوٹے موٹے اختلافات قرأت کے معاملے پہ مل جاتے ہیں قرأت کے حوالے سے، وہ ایک الگ موضوع بحث ہے، اس پر بھی پھر کسی ہم جو ہے ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے، زیر بحث لے آئیں گے. ابھی ہم اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی جو یہ روایت ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ باقاعدہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حفاظ کے سینے میں موجود ہے. آج اگر میں ایک یا کوئی اور شخص قرآن مجید کی ایک آیت بھی کم کر دے یا ایک آیت کا اضافہ کر دے تو فوراً پکڑ میں آ جائے گا. یہ چیز ہمارے نسخے میں پہلے موجود نہیں تھی، یہ کوئی اضافہ ہے. یا کسی آیت کی کمی کر دیں تو وہ کمی بہت آسانی سے محسوس ہو جائے گی. پوری امت مسلمہ جو ہے قرآن مجید پر ژرف نگاہ سے مربوط ہے، اور وہ اس کی حفاظت اور اس کو پڑھتی ہے، اس کو سمجھتی ہے. تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید آج کے دور میں کوئی تبدیل کر دے گا، یا حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اس میں یہ کہ اگر ادھر کوئی آیت چلی گئی ہے، بکری نے کھا لی ہے، تو اب جو ہے قرآن مجید مجہول ہو گیا، یا کچھ پارٹ ہے جو ہمارے پاس اب نہیں موجود ہوگا. جبکہ وہ آیت بھی رجم سے متعلق ہے، اور بڑی عمر کے لڑکے کو دودھ پلانے کے حوالے سے جو ہے نسبت وہ روایت موجود ہے. تو 1944 ہے یہ ابن ماجہ کی. میں اگر اس میں بتاؤں تو اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ رجم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، اور انہوں نے فرمایا رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکے کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی. یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل
لوگ کفن وغیرہ میں مشغول ہو گئے, ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. اب یہ روایت, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ حضرت عائشہ کا فرمان موجود ہے, لیکن اس کو ابن ماجہ میں اگر صحیح حدیث کہا گیا ہے تو مسند احمد میں یہی روایت جو ہے وہ آپ کو صحیح کے درجے پر نہیں ملتی ہے. کیوں نہیں ملتی ہے اس پر بحث کر سکتے ہیں, کیونکہ جب راویوں کی بات ہوتی ہے تو بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اگر ابن ماجہ میں اس میں کتاب میں ایک راوی کو تسلیم کیا گیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور محدث اس پہ اعتراض کر دے. راوی پر اعتراض کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی راوی کی کردار کشی یا ان کے حوالے سے کوئی غلط گمان قائم کر رہے ہیں یا ان کے ایمان میں کوئی کمی ہے. راویوں کا بیان, راویوں کو تو اس بات پر بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ان کی یادداشت کمزور ہوگی, کسی کے اندر غلو کی عادت تھی, تو اس راوی کو جو ہے ایک معتبر حیثیت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کا راوی بن پائے. یہ آج کے دور میں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہماری یادداشت کمزور ہو سکتی ہے, عمر کے ہم ایک حصے میں جا کے باتوں کو خلط ملت کر سکتے ہیں. اب یہ جو روایت ہے یہ ابن ماجہ میں تو جو ہے صحیح کے درجے پہ ہے, لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا مسند احمد میں 8455 اس میں بھی یہی روایت موجود ہے, اور اس میں الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں کہ بڑے آدمی کے لیے 10 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت کرنے والی آیت, یہ آیات میرے, اور رجم کی آیت, اور بڑے آدمی کے لیے 10 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت کرنے والی آیت, یہ آیات میرے گھر میں چارپائی کے نیچے کاغذ میں پڑی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور ہم آپ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ہمارا ایک جانور اندر داخل ہوا اور وہ ورقہ کھا گیا. ورقہ یعنی اوراق ہے, یہ اوراق کی بات ہو رہی ہے, ورق کی بات ہو رہی ہے, صفحے کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس وقت کے جو بھی صفحات ہوں گے اس وقت وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے, لیکن اس کو باقاعدہ ضعیف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک راوی موجود ہے جو محمد بن اسحاق ہے. اچھا, محمد بن اسحاق کی انفرادیت کی وجہ سے یہ روایت مجبول ہے. اچھا, محمد بن اسحاق کی اس کی ان سے وابستہ روایات جو ہے وہ مقبول نہیں مانی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. محمد بن اسحاق مدلس ہیں. مدلس اس کو کہتے ہیں جو تدلیس سے وابستہ جو ہے جانے گئے ہوں, جو تدلیس جو ہے جہاں موجود ہو, اور مدلس جو ہے مدلس راوی جو ہے وہ ہوتا ہے جو تدلیس سے وابستہ ہو. تو ان کی ان والی روایت یا کہا جائے سما کی تصریح کے بغیر تشہیر پائی روایت نہیں لی جاتی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی رقم ہے کہ مدلس کی ان والی روایت یا سما کی تصریح کے بغیر تشہیر پائی روایت غیر مقبول مانی جائے گی. اگر محمد بن اسحاق کی اخبرنا یا حدثنا کے ساتھ روایت ہو تو وہ الگ موضوع بحث ہے. ان سے مراد فلاں سے روایت کے ہیں. ایسی روایت میں سما کی تصریح نہیں تو روایت غیر مقبول مانی جاتی ہے. مدلس راوی دراصل ایک راوی کا نام چھپائے ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے بیانیہ پیش کرتا ہے. یعنی مدلس جو ہے جب وہ روایت موجود ہوتی ہے وہ ان سے روایت کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں ایک راوی کا نام مس ہوتا ہے. اب اس میں پھر محدثین نے توجیحات بھی پیش کی ہے کہ وہ راوی کا نام کس وجہ سے جو ہے نہیں بتایا جاتا ہے, یا وہ کسی کو ہو سکتا ہے یاد نہ رہا ہو راوی کو, یا کوئی اور, مگر اس وجہ سے جو ہے نا روایت جو ہے غیر مقبول ہو جاتی ہے. تو محمد بن اسحاق جو ہے ان کو مدلس کہا جاتا ہے, وہ تدلیس سے کام لیتے تھے. ان کی اخبرنا یا حدثنا کے ساتھ جو روایت ہوگی وہ جو ہے ایک الگ موضوع بحث ہے کہ, اور ان سے مراد اگر ان کے ان سے وابستہ کوئی روایت بھی ہے وہ ان اس میں آ بھی جا رہا ہے, ایسی روایت میں سما کی تصریح نہیں تو روایت غیر مقبول مانی جاتی ہے. اچھا, یہ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر محدثین نے بہت کام کیا ہے. اچھا, ایک عالم دین گزرے تھے عبداللہ بن یوسف الجدی, ان سے یہ بیانیہ ملتا ہے جس کا مفہوم جو ہے میں بیان کروں گا, اور ان سے جو ہے یہ بات ان کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ممکن ہے ابن اسحاق نے ایک روایت کو دوسری روایت میں داخل کیا ہو, کہ بکری کے واقعے کا ذکر مشابہت کے ساتھ الگ سے مرفوع روایت میں موجود ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اتنی بھولی اور کمسن لڑکی ہیں کہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے, پلی ہوئی بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یوسف الجدی صاحب نے جو یہ مقدمہ رکھا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کیونکہ یہ ہمارے پاس جو حدیثیں پہنچتی ہیں یہ راویوں کے توسط سے پہنچتی ہیں, وساطت راوی اس میں موجود ہوتی ہے. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو روایتیں آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک عجیب سی تصویر, ایک نئی تصویر قائم ہو جاتی ہے. تو یوسف الجدی نے جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. تو اس میں وقت میں یہی بتانا چاہوں گا کہ وہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے اگر کوئی اس کو دلیل بنا کے آگے پیش کرتا بھی رہے اور بالفرض وہ صحیح روایت بھی نکل آتی ہے کہ بھئی وہ روایت صحیح ہے, تب بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ قرآن مجید کوئی ایک ایسی کتاب نہیں تھی جو حضرت عائشہ کے پاس ہی صرف موجود تھی. اس کو باقاعدہ صحابہ پڑھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر سب لوگوں میں وہ منتقل ہوا ہے.
تو قرآن مجید کی حفاظت یا ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ قرآن مجید میں کسی آیت کی کمی واقع ہو گئی ہوگی، یا اب جو ہم تک قرآن پہنچا ہے تو کچھ قرآن اضافی قرآن کہیں اور موجود ہوگا. یہ سب باتیں مفروضات ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم دینی لٹریچر حاصل کریں یا دینی علم پڑھیں تو دینی علم جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جس میں جو ہے نا ہم اس کو علم سمجھ کے پڑھیں. اب وہ مستند ہے نہیں ہے، اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع بحث ہے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. لیکن اس کو پڑھیں گے ہم علم کی حیثیت سے. جہاں جہاں چیزیں جو ہے منفرد ہو جائیں گی اور مطلب ان کو اتفاق پیدا ہو جائے گا یا کہیں اختلاف نہیں آئے گا یا اجماع جو ہے اس پر موجود ہوگا، ہم ان چیزوں کا صحیح مان لیتے ہیں. لیکن ہمیشہ دینی لٹریچر کو، احادیث بھی کیونکہ ایک طرح سے تاریخ کی مانند ہے، لیکن یہ وہ تاریخ ہے جو بڑی معتبر ہے اور اس کا ایک بڑا احترام ہے اور اس سے ہم سیکھتے ہیں. لیکن جرا تو بہت ضروری ہے جو محدثین اور عالم دین جو ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا ان کی صحبت میں اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تو ہم کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو بس میں الامر یہ کہنا چاہوں گا الحاصل کہ یہ روایت جو ابن ماجہ میں ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے یہ ایک ضعیف روایت ہے. اس پر ہم کوئی بھی کانسیپٹ بلڈ نہیں کر سکتے، کوئی اسٹیبلش کانسیپٹ جو ہے اس روایت کو لے کے ہم بنا نہیں سکتے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ آج تک سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کتاب کہیں میں اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہو، ورنہ تو پھر محاسبے سے ریلیٹڈ جو ہے بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. ہمارے پاس یہی کتاب ہے، ہمیں اسی کتاب کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس میں موجود احکامات اور آدیش جو ہمیں ملتے ہیں ہمیں ان کو سمجھ کے اور اپنی فکری استعماریت اس کے ماتحت بنانی ہے. بہت شکریہ.